بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چوتھا چیپٹر ہے میرا طبیب کہاں ہے اس کتاب کا، اور اس کا فائل کا دوسرا حصہ ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے میری بھی کچھ خواہشیں اور ضرورتیں ہیں۔ یہ فائل کا دوسرا حصہ اس طرح سے، آپ سوچیں ایک ماں اپنے بچے کو جو 3 سال کا ہے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہر نوالے کے بعد بچہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر ماں اس سے بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، کسی طرح اپنی طرف واپس بلاتی ہے، اور پھر بچہ آتا ہے، دوسرا نوالا کھاتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں آدھا کھانا کھانے کے بعد بچہ اور کھانا کھانے سے انکار کرتا ہے۔ جب بچہ اچھے سے کھانا نہیں کھاتا ہے اور ماں جانتی ہے کہ 1 ہفتہ ہو چکا ہے بچہ اچھے سے کھانا نہیں کھا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، پیلا پڑتا جا رہا ہے، تو اب ماں ٹینشن میں آ جاتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کسی نہ کسی طرح سے کھانا کھلایا جائے۔ تو وہ کیا کرتی ہے، ماں کہتی ہے دیکھو بیٹا، کھانا نہیں کھاؤ گے تو مریض ہو جاؤ گے، طبیعت خراب ہو جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے، کھانا کھا لو۔ لیکن پھر بھی اگر بچہ نہیں مانتا ہے تو پھر ماں اسے اٹریکٹ کرتی ہے ایک تحفے کے ذریعے، کہتی ہے اچھا تم یہ کھانا ختم کرو گے تو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، اچھا تم یہ کھانا ختم کرو گے تو میں تمہیں مثلاً آم دوں گی، یا میں تمہیں پارک لے جاؤں گی۔ اس طرح سے کوئی نہ کوئی بہانہ یا کوئی نہ کوئی ریوارڈ دے کر ماں چاہتی ہے کہ بچہ کسی نہ کسی طرح یہ کھانا کھا لے۔ لیکن پھر بھی اگر بچہ کھانا کھانے سے انکار کرتا ہے تو ماں پھر بچے کو ڈرانے لگتی ہے، کہتی ہے کہ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، اگر کمزور پڑ جاؤ گے تو پھر مجھے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر تمہیں انجیکشن دے گا، پھر انجیکشن دو گے تو بہت درد ہوگا اور اس طرح کی باتیں۔ آخرکار ماں کی پوری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طرح سے بچہ کھانا کھا لے۔ پھر بھی اگر بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے تو کچھ مائیں ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کو پکڑ کر زبردستی اپنے گود میں بٹھاتے ہیں اور زبردستی کھانا منہ میں ٹھوستے جاتے ہیں تاکہ بچہ کھانا کھائے۔ اور اگر کوئی آس پاس سے گزر رہا ہے تو وہ اس ماں کو دیکھ کر کہے گا کہ کتنی بے رحم ماں ہے، بچے کو کوئی اس طرح کھانا کھلاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماں سچ میں اپنے بچے سے نفرت کرتی ہے؟ کیا وہ اپنے بچے کی دشمن ہے جو وہ بچے کو ڈرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، انجیکشن دلاؤں گی، یا یہ کہ وہ زبردستی اس کے منہ میں جو کھانا ٹھوس رہی ہے وہ اپنی نفرت نکال رہی ہے بچے کی طرف؟ یا نہ، یہ ماں کا پیار ہے جو ماں کو مجبور کر رہا ہے کہ بچے کو یا ڈرا کر یا پھر زبردستی کسی نہ کسی طرح بچے کو کھانا کھلایا جائے۔ اچھا، اگر ابھی آپ بچے سے پوچھیں گے بیٹا بتاؤ آپ اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچتے ہو، تو بیٹا کہے گا میں میری ماں سے نفرت کرتا ہوں، وہ مجھے ہمیشہ کھانا کھانے کے لیے پیچھے پڑی رہتی ہے، وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، وہ ہمیشہ مجھے کہتی ہے کھانا ختم کرو، کھانا ختم کرو، اور اگر میں نہیں کرتا ہوں تو وہ مجھے کبھی زبردستی کھانا کھلاتی ہے یا حتیٰ پنشمنٹ بھی دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہی بات ماں سے پوچھیں گے تو ماں کہے گی کہ میرا بچہ ہے، اسے کھانا کھانا ضروری ہے، اگر وہ کھانا نہیں کھائے گا تو کمزور پڑ جائے گا، اگر کمزور پڑ جائے گا تو مریض ہو جائے گا، اور ایسا ہی چلتا رہا تو اس کا خون اور ہیموگلوبن کم ہو جائے گا، پھر آخرکار اسے مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، راتوں تک اسے دوائیں دینی پڑے گی، ڈاکٹر آئے گا اسے انجیکشن دے گا، اسے گلوکوز چڑھائے گا، اور اس کا درد میں دیکھ نہیں سکتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کمزوری سے مر نہ جائے، میں اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میرے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے میں اسے کھانا کھلاؤں، چاہے پھر وہ اسے ریوارڈ دے کر، تحفہ دے کر، یا پھر ڈرا کر، کیونکہ میرے لیے میرے بچے کو سفر کرتے ہوئے اور مریض ہو کر تڑپتے ہوئے دیکھنا بہت سخت ہے۔ اب آئیے اسی طرح ہم ہماری باڈی اور روح کی مثال لیتے ہیں کہ ہماری باڈی میں خداوند متعال نے کچھ ایسے علامتیں رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری باڈی کمزور ہو رہی ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، اسے نیوٹریشن کی ضرورت ہے، اسے نمک کی ضرورت ہے، اسے شوگر کی ضرورت ہے، اور انسان فوراً جا کر ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کبھی وہ کھانا کھاتا ہے، کبھی مٹھائی کھاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز کھاتا ہے۔ لیکن روح کو کیسے ہم جانیں کہ اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اس میں کیا کمی پڑ رہی ہے؟ اور خداوند متعال یہ جانتا ہے کہ انسان کس طرح اپنی روح سے غافل ہے، اسی لیے پہلے وہ کہتا ہے کہ اپنی نمازیں پڑھو، اپنے روزے رکھو، اپنی عبادتیں کرو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو تم خدا سے دور ہو جاؤ گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو اہل البیت سے دور ہو جاؤ گے، اس لیے اسلام کے احکام فالو کرو۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی بات پھر بھی نہیں مانتے اور یہ احکام اور جو عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حجاب فالو کرنا، خمس پے کرنا، ان چیزوں سے بھاگتے ہیں۔ تو پھر خداوند متعال کہتا ہے کہ اچھا
اگر تم نماز پڑھو گے، اگر تم روزہ رکھو گے، اگر تم حجاب فالو کرو گے، اور اگر گناہ سے بچو گے، نامحرم کی طرف نگاہ نہیں کرو گے، تو میں نے تمہارے لیے جنتیں بنائی ہیں جس میں ایسے باغ ہے جو کبھی نہ ختم ہوں گے، جس میں ایسی نہریں بہتی ہیں جو دودھ اور شہد اور شراب کی بنی ہوئی ہے، جس میں نے ایسے گھر بنائے ہیں جو سونے کے، چاندی کے اور یاقوت اور ایمرالڈ اور پتہ نہیں زیورات سے لدے ہوئے ہیں، اس میں نے تمہارے لیے حوریں رکھی ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور خدا کے احکام پر عمل کرے اور خدا کی اطاعت کرے۔ اور کچھ لوگ اطاعت کرتے بھی ہیں اسی لالچ میں کہ مجھے جنت مل جائے، مجھے وہ گھر مل جائے، مجھے وہ سونا چاندی مل جائے، مجھے وہ حوریں مل جائے، وہ اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں جو ابھی بھی خدا کی اطاعت نہیں کرتے، تو یہاں پر خداوند متعال آ کر انہیں ڈراتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو اگر اطاعت نہیں کرو گے، عبادت نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، حجاب نہیں کرو گے، نامحرم سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، خمس نہیں پے کرو گے، تو تمہارے لیے دوزخ کی آگ، جلتی ہوئی آگ ہے، اور وہاں پر ابلتا ہوا لوہا ہے جو تمہارے کانوں میں ڈالا جائے گا، جو تمہارے آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچ کر بتائیے کہ خداوند متعال یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ خداوند متعال ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تم نے میری عبادت نہیں کی تو آؤ اب میں تمہیں آگ کے کوڑے ماروں گا۔ کیونکہ وہ بہت ہی متکبر اور تکبر والا خدا ہے، یا وہ بہت ہی ظالم خدا ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں سنیں گے تو وہ فوراً ہمیں پنش کرنا شروع کر دے گا، یا اس لیے کہ اس کا پیار ہمارے لیے بے تحاشا اور بے نہایت اور انفینٹ ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کی مخلوق آخرت میں تڑپتی رہے، آگ میں جھلستی رہے، اس کے کانوں میں ابلتا ہوا لوہا ڈالا جائے، یا اسے آگ کی گہرائیوں میں دبایا جائے۔ کہتے ہیں خدا کی محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، تو اگر ایک ماں کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بہلا پسلا کر کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہے، یا حتی ڈرا کر کھانا کھلانے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی اولاد کو بیمار ہوتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو خداوند متعال بھی جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا، وہ اسی لیے کیونکہ وہ ہمیں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، یا یہ کہ وہ اسی لیے ہمیں ڈرا رہا ہے تاکہ ہم عبادتیں کریں اور اپنی روح کو زندہ رکھے اور اسے کمال کی طرف لے جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمیں تڑپنا نہ پڑے، اور وہ اس کے لیے بہت سخت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تڑپتا ہوا دیکھے۔ اسی لیے بارہا وہ قرآن میں ہم سے کہتا ہے کہ عبادت کرو، تمہارے لیے جنتیں ہیں، تمہارے لیے حوریں ہیں، تمہارے لیے یہ ہیں اور فلانی نعمتیں ہیں۔ اور اگر تب بھی جو لوگ نہیں سنتے ہیں تو ان کے لیے کہتا ہے کہ عبادت کرو اور ڈرو اس روز سے جب تمہارا حساب کتاب کیا جائے گا اور تمہیں قیامت کے حساب کتاب کے بعد جھلستی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ وہ نہیں دیکھ سکتا کہ ایک انسان اپنی روح کو اپنے ہی ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر دبا کر مار دے، کیونکہ اس کا پیار بے انتہا، بے نہایت اور انفینٹ ہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔